السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین، آیا کہ مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی، ان کا یہ قصور ہے کہ وہ دیوبند کے مدرسے میں گئے؟ کیا ان کا یہ جرم ہے کہ ادھر جا کے یہ بیٹھ گئے؟ اور تیسرے نمبر پہ ناظرین، آیا کہ ہمیں اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانا چاہیے یا پھر امام احمد رضا خان بریلوی کی بات کو اپنانا چاہیے؟ ناظرین، حیرانگی والی بات یہ ہے، کہنا ان کا یہ ہے بریلویت کا، ان کے مولویوں کا، آپ اگر دیوبند کے مدرسے میں چلے گئے تو آپ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو گئے، اہل حدیث کے پاس چلے گئے تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ جبکہ ناظرین، اگر اس حوالہ سے ہم بات کریں تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلو، مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی وہ تو بریلویت کا انکار پہلے ہی کر چکے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو، بریلویت کو۔ چلیں ناظرین، پہلے تو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہوا ہے، اور آپ کو وہ ویڈیو ہم دکھاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا کون سی بریلویت ہے، یعنی میں نہیں مانتا بریلویت کو۔ آگے ناظرین وہ مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے تھوڑی سی آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنہ والجماعہ، ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے۔ بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی؟ ناظرین، یہ کتنی بڑی حیرانگی والی بات ہے، بلکہ شرم کی بات ہے۔ قرآن حدیث کو فالو نہیں معاذ اللہ یہ کر رہے، کہہ رہے ہیں ہاں آپ نے امام محمد رضا خان بریلوی کی تعلیم کو رد کیا تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، یقین مانے دل پریشان ہوتا ہے، بندہ سوچتا تو حیران ہوتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس دو ہی تو چیزیں چھوڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرماتے ہیں، عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، قرآن پاک کی یہ بھی یاد پڑھتا چلوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑے۔ قرآن نے ہمیں جبکہ مسلمان کہا ہے، نبی یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ لے، وہ یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میں مسلمان ہوں، توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اور ناظرین، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اب آپ کو ایک اور میں مولوی سنانا چاہتا ہوں، ان کا مفتی سمر عباس۔ اب وہ یہ ایک بات کہہ رہا ہے، جی جو بندہ بریلوی نہیں ہے وہ مخنث ہے۔ اب کیا کیا آپ کو بتائیں ہم، یعنی وہ خسرہ ہے، استغفر اللہ، جو بندہ بریلویت کو نہیں مانتا، امام محمد رضا خان بریلوی کو نہیں مانتا۔ آئیے ناظرین مل کے ہم وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بابو جی سرکار گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ دے آکھن تے بریلوی اکھاون تے فخر محسوس کرو، ورنہ انہاں آکھیا جڑا بریلوی نہیں ہو ہی جڑا ہے۔ اور آج بندہ کہے کہ بریلوی میں نہیں ہوں، غلط بات، غلط بات۔ ہمیں دکھ ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ سمجھ آئی نا؟ زبان ہر کوئی منہ میں رکھتا ہے، لیکن پالتو کی زبان کیسی ہوتی ہے اور ایک تربیت والے کی زبان کیسی ہوتی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ مجھے دکھ ہوا ہے اتنے جارحانہ انداز میں کہنا کہ نہیں ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا، میں اتنے صرف یہ آکھاں گا، بابو جی سرکار گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ دے آکھن تے بریلوی اکھاون تے فخر محسوس کرو، ورنہ انہاں آکھیا جڑا بریلوی نہیں ہو ہی جڑا ہے۔ دو ہی لفظ یا بریلویت تے فخر کرو یا ہی جڑے بڑھو۔
یہ تو حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ ہے. اگر کسی تیسرے بندے دا تو پھر گل کرو. توجہ ہے. اوقاف والے آئے نا, انہاں کے آکھیا حضور گل اے وے, اے تہاڈا دربار تے مدرسہ اینو رجسٹر کرنا ہے, قوائف چاہیے. مفتی فیض احمد فیض صاحب فرمایا اے بیٹھن, اے ساڈے مفتی ہیں, اے انہاں دے کول پوچھو. انہاں ساریاں گلاں دسیاں. جسلے واری آئی نا اے لکھن دی کہ تساں بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا پھر شیعہ ہو, یہ چاری تے چیزاں نے خانہ ہے کہ ہائے 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 آج تک 4 ہیں. اے شاہ صاحب دا لنگر ہے. لیکن میری گل توجہ دے نال سنا ہے. انہیں کہا تسا کیا بریلوی ہو؟ آدھا نہیں جی. آپ نے فرمایا تسا کیا؟ کہ گولڑوی. فرمایا نہیں. فرمایا گولڑوی بہت اچھی نسبت ہے, میں خود بھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. فرمایا بہت اچھی بات ہے, لیکن اسی ایتھے نسبت نہیں لکھن آئے, اسی ایتھے فکر لکھن آئے ہیں. چلو مرضی ہے تہاڈی. فکر بالخصوص اہل سنت دے اندر 2 فکراں اٹھیاں. ایک فکر ادب اور عشق والی ہے, اور ایک بے ادبی اور گستاخی والی ہے. ایو ساڈا اختلاف ہے. جڑی ادب اور عشق اور محبت والی ہے اسے دا نام تو بریلوی ہے, اور دوسرے نے دیوبندی آکھیا جاندا ہے. انہیں کہ تساں دسو ادب والی فکر ہے یا بے ادبی والی ہے؟ انہیں کہ نہیں اسی گولڑوی تھی نے. حضرت بابو جی سرکار نے گل سن لئی. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ ارے حضور یہ گل ہے اوقاف والا بھی حضور تھی اصل 2 ہی ساڈے کول تے مطلب لفظ ہی تواڈے اہل سنت دے 2 نے, یا دیوبندی تے یا بریلوی. اے آدن گولڑوی. آپ جلال چ آ گئے. توجہ ہے. اے ہن میں تانوں نہیں آکھنا تساں جلال چاہو, میں آنا صرف غیرت کر لو. جلال دا تے مسئلہ ہی نہیں نا حضرت, جلال دا تے مسئلہ ہی نہیں نا. اسی تو پھر بھی ہاتھ جوڑن نو تیار ہاں, پیر پھڑن نو تیار ہاں. یار کم از کم بندہ اپنے بزرگاں دے پیچھے تے کھلو رہے نا یار. اے گل غلط ہے نا. اے امت دے وچ ایو تفریق ہے. اور سنو حضرت بابو جی سرکار نے آکھیا اوقاف والے نو, اور یار لکھو بریلوی اساں کوئی ہجڑے ہیں. بھائی فرنٹ سیٹوں والے لنگر حلال کر کے سبحان اللہ فرمائے نا. اور گل سمجھ آئی ہے؟ دیکھو بھائی جان, یہ بات بیان کر کے نہ کسی کی تذلیل مراد ہے نہ تحقیر مراد ہے. واللہ دیکھو نا یار, اگر اتنی صفائیاں دیون تو باوجود بھی یہ قبول نہ کیتا جائے تو پھر میں باب خادم والی بولی بولے ساں تے پیڑاں ہور تے پھکیاں. انج نہ کر چن, انج نہ کر. جی ناظرین, آپ نے یہ بھی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث یا پھر ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں, ایک حدیث کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ, بلکہ اہل بیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جملہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا, اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا, اہل بیت کے ساتھ محبت کریے. 3 مرتبہ جملہ فرمایا. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.